اچھی کتابوں کا کرے، اوٹ پٹانگ چیزیں نہ پڑھے۔ اس میں لکھا ہے، کہتا ہے کہ اگر ایک آدمی ہے نوکر اور اس کے اوپر کوئی اس کا نگران ہے، دیکھتا ہے نا اس کا، یا مالک خود نوکر کا کام دیکھ رہا ہے تو بڑی چستی سے تیزی سے سب کام کرتا ہے، لیکن جب مالک نہیں ہوتا ہے یا کوئی نگران نہیں ہوتا ہے تو الٹا سیدھا کر کے اور بیٹھا رہتا ہے، کام نہیں کرتا ہے۔ کہا اس کی مثال شیطانوں کی ہے۔ کہاں سے لیا؟ بڑی اچھی طرح، بڑی اچھی یعنی انہوں نے عقل لگائی، اور اس سے کہاں سے لیا یہ کہ اس کی مثال ان شیاطین کی ہے جو حضرت سلیمان کے خادم تھے۔ حضرت سلیمان کے خادم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا، ذکر فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی لے کر کے اور اللہ کے لیے قیام کرتے تھے، پڑھتے تھے نا، قیام کرتے تھے لمبی لمبی، اپنی جو کتاب اللہ نے دی تھی توریت حضرت ابو داؤد کو، وہ پڑھتے تھے، لیکن اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا اور لاٹھی کے ٹیک سے کھڑے رہے، کافی مدت تک کھڑے رہے، اور جن اور شیطان بڑی تیزی سے کام کرتے تھے، کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان زندہ ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ جن شیطان غیب بھی نہیں جانتے، تو وہ آیت جو ہے وہ اس آیت سے استدلال کیا ہے جس میں کہ تو اس کے فلما خر تبینت الجن، وہ لکڑی کے لاٹھی کے سہارے سے کھڑے رہے کتنے دن تک؟ ارضا، ارے یہ کیا نام ہے اس کو، کیا کہ دیمک نے لاٹھی کھا لیا جب تو کمزور ہو گئی تو گرے دھڑام سے، تب سمجھے فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ جب وہ گر گئے تب جا کر کے ان کو ہوش آیا اور خیال آیا کہ اگر پہلے سے ہم لوگوں کو معلوم ہوتا تو سالوں ہم ان کی غلامی میں نہیں رہتے، پہلے ہی بھاگ جاتے۔ تو مثال دیتا ہے، کہتا ہے اگر کوئی نوکر ہے، مالک ہے یا مالک کا نگراں کوئی ہے، اس کے سامنے تو بڑی چستی سے کام کرتا ہے اور تیزی سے کام مکمل کرتا ہے، لیکن جب نہیں دیکھتا ہے مالک یا مالک کا نگران تو وہ بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہ اس کی مثال حضرت سلیمان کے شیطانوں کی طرح ہے۔ بہت واضح مثال دی ہے انہوں نے۔ تو اس وجہ سے ہر اس چیز میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کو مکمل کریں، اس میں اگر کمی کریں گے، نماز، صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کوئی بھی کام جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو مکمل کرنے کا اس میں داخل ہے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے انسان کو پورے طور پر ادا کرنا ہے، ورنہ وہ تطفیف میں داخل ہے۔ یہ باقاعدہ یہی کہا ہے کہ یہ جو ہے ناپ تول میں کمی کرنے کے معنی ہی میں ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دے گا۔ حدیث شریف میں ہے، ابن عباس میں نے ذکر کیا کہ حضرت پیارے رسول جب مدینہ پہنچے تو مدینے کے لوگ ناپ تول میں بہت ہی ظلم کرتے تھے، بہت کم دیتے تھے لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ تو اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت اچھا ناپ تول کرنے والوں میں ہو گئے۔ اصل میں یہ آیت جو ہے اتری ہے وہ مکے میں ہے، لیکن یہ اصطلاح ہے کہ اگر کوئی آیت، جیسے کسی نے یا کسی کو کوڑے مارنے ہیں، شراب پیا ہے یا زنا کیا ہے، اس کو رجم کرنا ہے، تو کہیں گے تمہارے ہی بارے میں تو آیت نازل ہوئی ہے۔ ہر ایک کے اوپر گویا یہ بات نازل ہوئی ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ اسی طرح ابن عباس نے کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب یہ آیت پیارے رسول نے ان کو پڑھ کے سنائی تو گویا بھی ان کے لیے نازل ہوئی ہے، اور سب سے اچھا وہ ناپ تول کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی تھے سبا ابن ارفتا، ان کو پیارے رسول نے مدینے کے بازار کے اوپر نگران بنایا۔ تو کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے پیارے رسول نے یہ بھی آیت پڑھی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ان کو پڑھ کے سنایا، تو وہ کہتے ہیں سبا ابن ارفتا ہلاک فلان، فلاں تو ہلاک ہو گیا، ویل
لہو سعانے، اس کے پاس 2 ناپنے کا پیمانہ ہے. سا جیسے اپنے یہاں پرانے زمانے میں وہ ہوتی تھی، سے ہی کہتے تھے اس کو، تو اس میں ناپتے تھے. اسی طرح سا عربوں میں ہے اس کو ناپنے کا، تو 2 سا رکھے ہوئے تھا. سا ان یوتی بھی، چھوٹا سا جس سے لوگوں کو دیتا تھا، اور جب خریدنا ہوتا تو بڑے سا سے خریدتا تھا. تو گویا یہ آیت نازل ہوئی، گویا یہ ویل کا لفظ خصوصی طور پر ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے 2 پیمانے رکھے ہیں، 2 میزان رکھے ہیں، اور یوں ہر وہ کام جو اللہ نے حکم دیا جس کے کرنے کا اس کو ہم نہیں کر رہے ہیں، تو پھر یقیناً ہم تطفیف میں داخل ہیں، کمی کر کے کر رہے ہیں. فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، چھوڑ دیا، اور کچھ ہے، سونے چلے گئے، یا اور کوئی بھی اس میں. تو تمام صحابہ نے بھی اس کی تفسیر کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، کہ وہ اس ویل میں داخل ہے، اس دھمکی میں اللہ تعالیٰ کے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جی کہ وہی جو اب میں نے کہا کہ ایک لمبی روایت اس میں ہے کہ فنا کو پیارے رسول نے پکڑا، اور ان کو دوسرا قصہ ہے کہ بارش ہوئی تھی. بارش کے وقت بازار میں جو سامان ہوتا ہے وہ بھیگ جاتا ہے، اوپر کا بھیگ گیا، نیچے کا سوکھا تھا، تو نیچے سے نکال کر کے بھیگے پر سوکھے کو ڈال دیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ سوکھا ہی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا تمام ڈھیروں پر اوپر، حالانکہ بارش ابھی جلدی ہوئی ہے، تمام ڈھیروں پر سوکھا دانا ہے، سوکھا گیہوں رکھا ہے، سوکھا جو رکھا ہوا ہے. فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الصُّبْرَةِ، پیارے رسول نے خود اپنا دست مبارک اس ڈھیر میں ڈال کر کے اور نکالا، بھیگا ہوا دانا نکالا. کہتے ما ھذا یا صاحب الطعام، آپ نے ڈانٹ کو ان کو کہا کہ تم نے کیا کیا، کیوں ایسا تم نے کیا کہ سوکھا اوپر اور بھیگا نیچے. تو کہتے ہیں ایک عذر ڈال دیا انہوں نے، پھینک دیا اسے. کہتے یا رسول اللہ نزل السماء، بارش ہوئی تھی بھیگ گیا تھا. تو کہا ہلا جعلتہ فوق، جو بھیگا تھا اس کو اوپر کر دیتے تاکہ لوگ دیکھ کر کے کہ ہاں یہ بھیگا ہے، اس کی قیمت مناسب سماج میں دے کر کے. اب تم سوکھا جان کے بیچ رہے ہو، جب وہ لے جانے لگے گا یا اٹھا کے لے جائے گا، تم چلے جاؤ گے تو بیچارہ خسارے میں ہوگا. تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ ہر چیز میں، اور ایک حدیث میں بڑی سختی سے آپ نے اور بڑے سخت عذاب کا خوف دلایا ہے. پیارے رسول فرماتے ہیں خمسن بخمس، 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے بدلے 5 قسم کا عذاب لوگوں کو ملے گا. قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا معنی ہے، خمسن بخمس، 5 چیزیں 5 چیزوں کے بدلے ہے. پیارے رسول نے سب سے پہلے فرمایا ما نقص قوم العہد الا سلط اللہ علیہم عدوہم، جس قوم نے ما نقض قوم العہد، جس قوم نے عہد پیمان کر کے کسی کافر کو بھی پناہ دے کر کے اور اس کو قتل کر دیا یا اس کے مال اموال کو چھین لیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دے گا. دیکھیے ما نقض قوم العہد، عہد ایک عام وعدہ ہوتا ہے، وہاں بھی اگر وعدہ خلافی کیا تو اس میں بھی یہ حدیث کے لفظ اس کے لیے یہی آج کل دنیا میں ہو رہا ہے. اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے تحت اللہ کے حدود اور اللہ تعالیٰ کے معاملات کی جو تفصیل ہے اس کے خلاف لوگ حکومت کر رہے ہیں، لوگوں میں فیصلہ کر رہے ہیں. دونوں ہے، قاضی بھی اگر اس طرح فیصلہ کرے اس میں داخل ہے، یا حاکم وقت اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کے انگریزوں کا قانون استعمال کر رہا ہے، اپنے ملک میں اپنے علاقے میں چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ الا فشیہم الفقر، ان کو اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ میں مبتلا کرے گا. اب آپ دیکھیے مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں واقعی جو بیکاری میں بیکار ہیں، جانے دیجیے، بیکار ہیں، کوئی کھانے پینے کمائی نہیں ہے، بھوکوں مر رہے ہیں، لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں. مسلمانوں میں
دنیا جانتی ہے کہ بھیک مانگنے والے زیادہ ہیں کہیں بھی ہوں، یہاں تک کہ یورپ وغیرہ میں دیکھتے ہیں لوگ، وہاں بھی بھیک مانگنے میں زیادہ ماہر ہی مسلمان لوگ ہیں، وہ لوگ بھی مانگتے ہیں، وہ ان کے یہاں کیا ہے، مفت میں اگر آپ کو لے جانا ہے کہیں ان کو، تو ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں سگنل کے پاس، آپ نے بیٹھا لیا مفت میں، اور جب کرایہ دے کے جانا ہوگا تو وہاں بھی ہیں، لیکن مسلمانوں کی کثرت ہم نے خود دیکھا یہ چیز وہاں، تو مسلمانوں میں مانگنے والے مسلمانوں کی کثرت زیادہ ہے، دنیا میں کہیں بھی دیکھیں، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، یا اور کوئی ملک ہے، خود دوسرے عربی ممالک بھی دیکھ لیجئے، ان میں بھی یہ فقر اور فاقہ کی کثرت ہے، لوگ اکثر جو ہے وہ غریب لوگ ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اتنی مالداری پھیل گئی تھی لوگوں میں کہ لوگ لے جا کر کے زکوٰۃ دینے لگتے تھے، کسی تو کہتے تھے کسی اور کو دے دو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ کا مال ان کو نہیں کھانے کی نوبت نہیں آئی، ہر ایک کو، ہر ایک کہتا ہمارے پاس بھی زکوٰۃ دینے کا ہے، ہم ان کو دے رہے ہیں، کسی اور کو دے دو، ڈھونڈتا تھا نہیں پاتے تھے، بیت المال میں لے جا کر کے داخل کر دیتا تھا۔ تو یہ ہے حقیقت، وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الفقر، اللہ کے قانون، اللہ کے نظام، اللہ کے احکام کی پامالی کر کے اگر وہ فیصلہ کر رہے ہیں یا حکومت کر رہے ہیں تو ان میں فقر و فاقہ عام ہو جائے گا۔ ولا ظہرت فیہم الفاحشہ الا فشا فیہم الموت، جس قوم میں زنا زیادہ سے زیادہ پھیل جائے، اب آپ سوچیں کتنے مسلمان ملک ہیں اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جمہوریہ اسلامیہ بھی رکھتے ہیں، لیکن زنا کے لیے لائسنس بھی نکالتے ہیں، ہے نا کہ نہیں ہے؟ اللہ لائسنس دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، لا ظہرت فیہم الفاحشہ الا فشا فیہم الموت، ایسی قوم میں جس میں زنا پھیل جائے تو اس میں موت کی کثرت ہوگی، معمولی وجہ سے لوگ مرنا شروع کر دیں گے، ایسا ہے کہ علاج بھی ایسا مرض لگ جاتا ہے کہ لا علاج ہوتا ہے، اور علاج کرتے ہوئے بھی ہزار لاکھوں کروڑوں کا علاج کرتے ہیں لوگ، وہ بھی اس میں دھوکہ بھی دیتے ہیں علاج کرنے والے بھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں پیارے رسول کے ذریعے حکم دیا ہے، ہمیں اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں کو، کیا علماء ہی اس کے ذمہ دار ہیں ہر جگہ، میں کہتا ہوں یہ جو غلط قانون کا فیصلہ ہو رہا ہے یا یہ کہ غلط لائسنس نکالے جا رہے ہیں، اس کے ذمہ دار یہی علماء ہی ہیں۔ علماء کو چاہیے کہ وہ لاٹھی ڈنڈا نہ اٹھائیں، بلکہ حاکم وقت سے جا کر کے ملیں اکٹھا ہو کر کے کہ نہیں اس کو ختم کرنا ہے، تو دیکھیں گے کہ علماء کی کثرت، ان کے پیچھے لوگ بھی ہیں، کسی زمانے میں ہمارے جب اٹھ جائیں گے تو ہمارے نیچے سے ہماری کرسی کھینچ لیں گے، تو کرسی بچانے ہی کے لیے وہ کم سے کم ڈر جائے گا۔ علماء کی غلطی ہے، ہم کہیں گے تمام دنیا میں، پاکستان کے ہوں یا انڈیا کے ہوں یا اور کہیں ہوں، وہ اپنے ہاتھ میں قانون لے کر کے اور تلوار اٹھا لیں، یہ غلط چیز ہے، کیونکہ تھوڑی تعداد میں رہ کر کے نہتے لوگ، وہ لوگ تو چاہتے ہیں دشمن کی ہاتھ یہ ہتھیار اٹھائیں تاکہ ہمیں ان کو مارنے کا موقع ملے، لیکن علماء جو ہے صبر دلاتے ہیں، بیچارے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعی کچھ لوگ غلط کام کر جاتے ہیں، اور خود آپ کو میں نے شاید نہیں بتایا ہے، کسی نے بتایا تاریخ میں کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں قتل کر سکے، کتنا حملہ ہوئے، گاندھی کو قتل کرنے کے لیے کیا تیاری کی تھی، ایک ہندو کو داڑھی بڑھوایا اس کا، اور پھر کہا کہ بھائی نہیں یہ سے کام نہیں چلے گا، داڑھی بڑھوایا اور اس کا ختنہ کروایا، ختنہ کروا کر کے پھر کہا تم مارو، جب مارا گاندھی کو تو مسلمان پکڑے گئے، وہ تو اپنا بھاگ گیا، وہ کہا ایک مسلمان تھا یہ، اس کو نکال دیا، دوسرا کرتا پاجامہ والے کو پکڑ کر کے، ایسا ہوتا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے، بہت ہی ذلت کی زندگی گزر رہی ہے اکثر جگہوں پر جہاں مسلمان، آپ جانتے ہیں کیا کیا ان سب نے، خود خیانت کرنے
انہوں نے خیانت کی اپنے طور پر، اور اسرائیل سے مل کر کے کتنے لوگ مارے گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کی مدد فرمائے ہر جگہ. لیکن علماء کو چاہیے کہ ہر جگہ نوجوانوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے نوجوانوں کو کہیں تم نماز روزہ میں پابندی کر لو اور دعا کرو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھٹ جائے گا آسمان ان کے اوپر، اور ان کی بلڈنگیں دھس جائیں گی جو بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں. ان کی اصلاح کریں انشاءاللہ، اور خود حکومت وقت سے جا کر کے باقاعدہ باتیں کریں، دو باتیں کریں کہ بھائی یہ چیز غلط ہو رہی ہے. نہیں جا رہے ہیں، ڈر کے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں دور. تو یہ جو ہے، اور کچھ لوگ تو باقاعدہ حکومت سے ملے ہوئے علماء بھی ہیں، اللہ معاف کرے. تو یہ ہے غلطی ہمارے علماء کرام کی، کہیں بھی ہوں انہوں کو چاہیے کہ حق بات واضح کر کے لوگوں کو بتائیں، نہ کہ کہیں تلوار اٹھا لو. اگر دو ایک تلوار اٹھا لیا کسی نے تو ان کو تو موقع مل جائے گا ایک نہیں ہزاروں کو مارنے کا. اس وجہ سے پیارے رسول کا اسوہ ہمیشہ سامنے ہونا چاہیے. کچھ جماعتیں ایسی ہیں خود ہندوستان میں بھی جو کہتے ہیں نہیں اٹھا لینا چاہیے، ان کو پیارے رسول کی سیرت کا علم نہیں ہے. اچھی اچھی جماعتیں ہیں. پیارے رسول مکے میں تھے، کتنا ستائے جاتے تھے. حضرت خباب بن عرد اور یاسر آل یاسر کتنا ستائے گئے. ان کی ماں کے شرمگاہ میں تیر مار کر کے ان کو ہلاک کیا گیا، لیکن پیارے رسول نے ان کو صبر ہی کی تلقین دی. عصر کے بعد ان کی میٹنگ ہوتی تھی ان لوگوں کی دارالندوہ سے باہر، جب کعبہ شریف کی طرف سایہ ادھر ہوتا تھا پورب طرف، تو آ کر کے بچھا کر کے گاؤں تکیہ لگا کر کے سب بیٹھتے تھے. اگر اکا دکا مار کر کے، مارنا یہ شریعت کی بات ہوتی تو پیارے رسول کہتے صحابہ سے کہ جاؤ فلاں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، جاؤ اس کو پتھر سے مار ڈالو. لیکن پیارے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا بلکہ لوگوں کو روکا. آخر آپ ہجرت کر کے جب گئے اور جب طاقت آپ کو ملی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دی. تو یہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، ماں باپ اپنے بچوں کو اور علماء جو ہے عام طور پر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ تم لوگ اپنے دین پر عمل کرو، اللہ سے دعا کرو، اتنا کافی ہے. اور کچھ کرو گے تو پھر خطرناک معاملات ہو سکتے ہیں. اگر ایسا ہو جائے تو یقیناً دعائیں جو ہے وہ بجلی کی طرح اثر کرتی ہیں. اتق دعوت المظلوم، پیارے رسول نے فرمایا ہے، حضرت معاذ کو کہا کہ جا رہے ہو تم زکوٰۃ وصول کرنے، ظلم نہیں کرنا. اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. تو یہ مظلوم مسلمان ہر جگہ اپنی بد دعا سے انشاءاللہ ان کو ہلاک کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ خود نیک بن جائے ہمارے نوجوان، اور ہمارے علماء اٹھ کر کے اور حکومت وقت سے باتیں کریں، سمجھوتا کریں. تو گویا اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی ایسا غلط کام ہوگا یا کہ نقص ناپ تول میں کمی کریں گے تو قحط میں مبتلا اللہ تعالیٰ کرے گا اور اس میں فقر فاقہ پھیلے گا. الا يظن اولئک انہم مبعوثون، الا يظن اولئک انہم مبعوثون. یہ لوگ جو یہ غلط کام کرتے ہیں، تطفیف کر رہے ہیں اور ناپ تول میں کمی یا اللہ تعالیٰ کے احکام کی ادائیگی میں کمی کر رہے ہیں، الا يظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ خیال نہیں کرتے یا یقین نہیں رکھتے؟ ظن کے معنی یہاں یقین ہے کہ کیا یہ انہیں یقین نہیں کہ قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا. اور ہیں واقعی ایسے لوگ تھے، خود مکے کے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہی زندگی ہے اور اس کے بعد اٹھایا جانا یہ خرافات کی بات ہے. زندگی پھر موت پھر اٹھایا جانا، حدیث و خرافت یا ام امری. لیکن اس میں سے کچھ لوگ تھے یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہمیں اللہ نے اٹھایا تو وہاں بھی ہم اچھے سے اچھے رہیں گے. یہ خام خیالی ان کی تھی. تو ان کو جاننا چاہیے، یقین کر لیں وہ کہ ایک دن آئے گا، کافر ہو مومن ہو، جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. جانوروں کو بھی اٹھا کر کے، اور ایک دوسرے کے اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ کی بکری کو مارا ہے تو اس کا بدلہ دلا کر کے سب کو مٹی میں ملا دے گا اللہ تعالیٰ. تو ہی دیکھ کر کے کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کیا ہم کاش میں بھی جانوروں کی طرح مٹی میں مل جاتا اور ہمیشہ عذاب نہ سہنا پڑتا. اللہ یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا اور پھر ہر ایک سے دو بدو بات کرے گا.
लैसा बैनहु बैनहु तर्जुमान, अल्लाह और उसके दरमियान कोई तर्जमा करने वाला नहीं होगा। और फिर अल्लाह ताला इकरार लेगा उनसे कि हाँ तुमने गलती है। लौ कुन्ना नाक़िलु मा कुन्ना मिन अस्हाबिस सगीर, वहां कहेंगे कि अगर हम फातरफू बिज़ंबिहिम, अपने गुनाह का एतराफ करके कहेंगे कि अगर हम सोचे होते तो आज जहन्नम में हम या जहन्नम वालों में से ना होते। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम, बड़े दिन के लिए उठाए जाएंगे। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, कौन दिन है? तमाम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर खड़े होंगे, अपने कब्रों से निकलेंगे। जैसे कि फइज़ा हुम मिनल अजदास कअन्नहुम इला नुस्बी निकले, यखरुजून मिनल अजदास कअन्नहुम इला नुस्बी युफ़िज़ून, कब्रों से निकल करके ऐसा होगा कि मालूम होता है किसी निशाने पे भागे जा रहे हैं, वही मैदान महशर होगा, वहां भागे हुए चले जाएंगे। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, हर एक को, नबी हो, अंबिया हो या आम लोग हो, हर एक को अल्लाह ताला उठाएगा और हर एक से अल्लाह ताला पूछेगा भी, या ईसा अंत कुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन, नबियों से भी पूछेगा अल्लाह ताला, आपने कहा था कि इनको बना बना क्या नाम, हमें अल्लाह बना लो अल्लाह के अलावा, या मेरी माँ को, तो कहते हैं, कहेंगे मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी, वाज़ेह बात कह देंगे, जिसका हुक्म तुमने दिया था वही बात हमने उनको पहुंचाई थी और मैंने कभी ऐसी बात नहीं की थी। तो यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, यह एक मसला तफसीरों में जिक्र कर देते हैं कि जैसे कोई आपका आदमी आया, मेहमान आ रहा है, आप बैठे हुए हैं, उठ के खड़े होना ये जायज है कि नहीं? इसी तफसीर के उसमें, जैसे तफसीर बहुत सी ऐसी हैं जिसमें फिक़ही मसाइल भी एक एक उसमें जिक्र किया जाता है। कुर्तुबी हैं, जस्सास हैं और दूसरे अहकामुल कुरान, तो गोया उसमें यह फैसला की मसला उठाया है कि किसी के लिए उठना जायज है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो ये चाहे कि हर एक हमारे लिए एहतरामन और उठे, तो अल्लाह प्यारे रसूल फरमाते हैं वो जहन्नम अपना ठिकाना बनाए। इस वजह से उठना जायज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप उनको जगह दे रहे हैं, आया मेहमान, सबको सलाम करके आपकी बारी में भी सलाम कर ले, और आप जो है अगर उठ करके उनको जगह दे रहे हैं तो सही है, लेकिन नहीं, जगह दूसरी है, वो जा करके बैठे। जायज भी नहीं है कि किसी को उठा करके मेहमान आने वाला कि अपनी जगह ले, तुम उठो हम यहाँ बैठेंगे, ये गलत है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बड़ी मजम्मत फरमाई है। तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने एक मसले के तौर पर यह भी कहा है कि किसी के लिए ताजीमन उठना जायज नहीं है। हाँ, खास काम के लिए उनको जगह देने के लिए और कुछ, या उनके लिए पानी वगैरह लाने के लिए, फौरन आए हैं और प्यासे होंगे, ये सब मसाइल हैं, इसके लिए जायज है। इसी तरह हदीस शरीफ में देखिए, और जो आप कोई इस्तिदलाल ये भी कर सकता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने माँ बाप के लिए सजदा किया था उन्होंने ना, जैसे कि सूरह यूसुफ में वरफा अबवैहि अलल अर्श व खर्रू लहू सुज्जदन, अपने माँ बाप को अर्श पर बैठाया और भाई सब थे, तो हजरत सब ने, उनके माँ बाप ने और उनके उनके माँ बाप ने, उनके भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया, खर्रू लहू सुज्जदन। तो ये सजदा ताजीमी पुरानी शरीयत में जायज था, और वो भी सिर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये चीज है, दूसरी शरीयतों में ऐसा नहीं मिल रहा है। एक खास चीज थी उनके लिए। लेकिन ऐसी चीजें जो प्यारे रसूल ने तमाम गुज़िश्ता अदियान को आपकी शरीयत ने मनसूख कर दिया, अब नए सिरे से हर चीज का हुक्म प्यारे रसूल की लाई हुई शरीयत, किताब कुरान और सुन्नत रसूल से लेनी है। और यहाँ ये भी इशारा है कि यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, महशर का इशारा है, जिसमें लोग जो है खड़े होंगे। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत है कि प्यारे रसूल ने तफसीर में इस आयत को पढ़ा, इस आयत के हालात की तफसीर में, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, तो प्यारे रसूल ने फरमाया कि लोग महशर में खड़े होंगे, हत्ता यगीब अहदुहुम फी रश्ग़ी,
इला अंसाफ उदुनैहि, कि वो जो है अपने ही पसीने में, और हर एक अपने अमाल के बराबर, अमाल के मुताबिक वो अपने पसीने में रहेगा, किसी को नाक तक, किसी को घुटने तक। तो बहुत से लोग जो है एकदम पसीने में डूबने लगेंगे, उनको डूबने का अपने पसीने में खतरा हो जाएगा। तो ये भी एक इशारा है इसकी तरफ, यौम यक़ूमुन नास लिरब्बिल आलमीन, महशर और मैदान महशर की हौलनाकियों को याद करो, वहां तुम्हें खड़ा होना है अल्लाह के लिए। ये भी माना है। और एक माना ये भी जो ताज़ीम वगैरह का जिक्र किया उन्होंने, हत्ता यग़ीब अहदुहुम फी रशई। इसी तरह दूसरी रिवायत में मिक़दाद इब्न असवद फरमाते हैं, समेअत रसूल, मैंने प्यारे रसूल से सुना है, आप फरमाते थे कि तुदना अश-शम्स यौमल क़ियामत मिनल खल्क़, जब लोग खड़े होंगे महशर में इकट्ठा होंगे, तो सूरज जो है वो सबके सरों पर करीब कर दिया जाएगा। हत्ता यकून कमिक़दार मील, एक मील के वाले। मील क्या है? इसमें कुछ लोगों ने तफसीर के मील जो है, ये जो सुरमदानी होती है, सुरमा लगाने की जो लकड़ी होती है, लोहा होता है, उसको मील कहते हैं। उतने करीब सबके सर के ऊपर सूरज अपनी तपिश और गर्मी छोड़ता रहेगा। काला सुलेम बिन आमिर फवल्लाहि मा अदरी, जो एक रावी हैं जो मिक़दाद इब्न असवद से बयान कर रहे हैं ताबई, वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि इस मील से क्या मुराद है, या जो जमीन आसमान का, ये जमीन में जो निशान लगाया जाता है पुराने जमाने में रहा है, उसको मील भी कहते हैं, क्योंकि एक मील पे उसको एक खंबा यहाँ और खंबा वहां, यानी मैदान में रेतों के दरमियान सहरा में लोग जो है अपने मसलहत के लिए, चलने के लिए निशान लगा रखते, कहीं भटक ना जाए। यही यानी मशहूर है कि अगर भटक गए तो बाज जगह समुंदर में, रेत की समुंदर में पहुंच जाएंगे और डूब जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। कहते हैं कितने लोग डूब गए इस तरह का। तो लोग लगा के निशान की इधर उधर ना हो, तो वो मील मुराद है, या ये जो मील मिरवद जिसको कहते हैं, सुरमदानी की लकड़ी जिससे आंख में सुरमा लगाया जाता है, वो मुराद है। इतने करीब उनके सूरज हो जाएगा। फयकून उन्नास वाला कद्र अमालिहिम मिनल अरक, हर एक अपने पसीने में गर्मी की वजह से अपने अमल के मुताबिक रहेगा। उसकी तफसील फमिनहुम मन यकूनु इला काबे, कुछ ऐसे भी खुश नसीब होंगे कि वो सिर्फ अपने कदम, यानी दो टखने जो हैं कदम के, पिंडली के और कदम के साथ जो मिलते हैं, उन टखनों तक वो उनका पसीना होगा। ये बहुत बड़े अच्छे नसीब वाले लोग हैं। वमिनहुम मन यकूनु इला रुकबतैहि, कुछ लोग अब दोनों घुटनों तक उनका पसीना उनको घेर लेगा। वमिनहुम मन यकूनु इला हक़वैहि, कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो कमर तक उनका पसीना पहुंचेगा। वमिनहुम मन युलजिमुहुल अरक़ु इल्जामन, कुछ लोग ऐसे होंगे कि अरक जो है, पसीना उनका मुंह में भर रहा होगा, गोया वो लगाम लगाए हैं। इल्जिम हो, ये तस्वीर दी है कि उनका जो है पसीना ऐसा उनके मुंह के साथ लगा होगा कि वो मरने के करीब हो जाएंगे। इल्जिम हो वाशार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही इला फी, प्यारे रसूल ने इशारा फरमाया कि मुंह तक उनका पसीना पहुंचा रहेगा। इसी तरह दूसरी रिवायत में, ये इतनी मशहूर रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है। इसी तरह कुछ लोग तो ऐसे हैं ना, वो कहते हैं कि हदीस जो है ये पता नहीं सही है कि गलत है। हमारे अइम्मा रहमतुल्लाह अलैह एक एक सहाबी, अब आप सोचिए कितने सहाबी इसमें सुने होंगे। अगर आप ढूंढे इस जमाने में तो बड़ी आसानी से आपको 10 कम से कम 15 सहाबी, बाज हम कंप्यूटर में देखते हैं तो कभी कभी जो सही बुखारी कुतुब सित्ता में है, यानी अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, जिसमें हो सकता है 2 सनद हो, 2 ही सहाबी उसको सुने हो, लेकिन जब आप देखेंगे कंप्यूटर पर तो कितने दसियों मिल जाते हैं। तो इससे मालूम होता है कि हमारे अइम्मा रहमतुल्लाह अलैह जिस हदीस को सही कहे उसको सही मानना है। लेकिन कुछ लोग हैं इस किस्म के, बहरहाल अल्लाह ताला माफ करे, उनका एक जमाती निशान हो गया है कि वो हदीस को झुठलाएं। हिंदुस्तान के अंदर 6 लोग मशहूर हैं। सर सैयद अहमद खान, जिसने बहुत बड़ा काम किया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की,
لیکن وہ احادیث کے منکر تھے عام طور پہ، خاص طور پہ مکی جو قیامت میں ہونے والی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ جنت و جہنم کی تفصیلات کا انکار کرتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان سے سمجھے گا، اور وہ جو ہے انہوں نے یہ غلط عقیدہ بویا، کتنے لوگ ان سے کے ساتھ گمراہ ہوئے، اسلم جراج پوری، اسی طرح اس زمانے میں ایک شخص انہی کی بات ہے کہ جس کا نام میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اسرار احمد ہے، انہی کی بات لے کر کے اور یہ سب نقل کر کے کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایسی بیج بو کر کے گیا ہے کہ جس کا گناہ اس کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ اللہ کا شکر ہے میں نے علی گڑھ دیکھا نہیں تھا، لیکن تحدثاً اللہ کی نعمت، اللہ کی توفیق کا ذکر کرنے کے لیے جب دیکھا ہم نے، آپ جائیے، لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہاں بہت بڑی لائبریری ہے اس کی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی، لیکن اس میں احادیث کی کتاب نہیں ہے۔ میں نے ابھی وہاں میں ابھی گیا بھی نہیں تھا، لیکن یہ ڈاکٹر عزیر تھے، ان سے میں نے کہا جا کے دیکھیے گا، کوئی جگہ دیکھ لیجئے، اور ہم لوگ اکٹھا کر کے، ہم الحمدللہ یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے، اللہ نے دیے کچھ تو اتنی ہمت تھی، تو یہ ہوا کہ ہم لوگ جگہ خریدیں اور حدیث کی لائبریری قائم کریں۔ تو ایک تھے ڈاکٹر فاروقی جو ریٹائر ہو گئے تھے اس زمانے میں، اب بھی شاید ہے، کہ یونیورسٹی کے باؤنڈری ہی میں وہ زمین انہوں نے خرید رکھی تھی، اس کی زائد زمین تھی، انہوں نے دیا، اس کو الحمدللہ بنایا گیا، لیکن چھوٹی زمین ہوئی۔ بعد میں جب ان کا انتقال ہوا اور زمین امید میں تھی کہ وہ دے دیں گے، ہم پیسہ جمع کریں، لیکن ان کے بچوں نے نہیں دیا۔ کتابیں کرٹون میں بند ہو کر کے اوپر دوسری منزل بنائی گئی، اس میں بند رہتی ہیں، لیکن الحمدللہ بڑا اچھا فائدہ ہوا۔ لوگ آتے تھے باقاعدہ وہاں مطالعے کے لیے، لوگوں کو رکھا ہوا تھا، باقاعدہ بیٹھتے تھے کتابیں لانے کے لیے، اور جو لوگ مطالعہ کرنا چاہیں تو وہ فہرست دیکھ کر کے کسی بھی حدیث کی کتاب کا مطالعہ الحمدللہ کافی، اور ترجمے تمام، جن کتب ستہ کا ترجمہ پرانے زمانے میں ہو گیا ہے، تو اور تفسیر کی کتابوں کا ترجمہ جو ہوا ہے، اور ابن کثیر کا ترجمہ انہوں نے کیا، مولانا محمد جوناگڈھی نے، وہ سب مہیا کیا گیا الحمدللہ۔ لیکن اب اس وقت چونکہ جگہ تنگ ہے، کتابیں سب سنا ہے کیڑے کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی نے خبر دی ہے، بتایا ہے، تو اس کے لیے ایک آدمی آئے تھے، علی گڑھ ہی میں رہتے تھے، ان کو میں نے کہا بھائی کم سے کم آپ جا کر کے کھول کر کے اور پھر اس میں دوا ڈالیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں یہ ڈیزل جو ہے کہیں چھڑک دیں آپ تو پھر بھاگ جاتے ہیں، پھر نکلتے نہیں ہیں، لیکن مٹی کا تیل بھی کہتے ہیں، لیکن مٹی کا تیل بھڑکنے کا خطرہ ہے، ڈیزل بھڑکتا نہیں بغیر آگ اس میں جب تک نہ لگے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ تو حدیث کے ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ائمہ نے جو احادیث صحیح اور ضعیف کا فیصلہ کیا ہے، وہ ایک خاص قانون ہے اس کا، جو رات دن جس کو آپ خود برتتے ہیں، اسی قواعد فطریہ کے تحت حدیث کو صحیح اور ضعیف کا نکلنا چاہتے ہیں۔ فضل آخر تو حضرت ابو امامہ بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت ہے عقبہ بن عامر، تیسرے صحابی، چوتھے صحابی کا، کہ پیارے رسول سے انہوں نے سنا، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیارے رسول کو فرماتے سنا ہے، تدن الشمس من الارض فیارق الناس، یہ زمین سے قریب ہو جائے گا سورج، فیارق الناس، لوگ پسینوں میں اپنے مبتلا ہوں گے، فمن الناس من یبلغ عرقہ عقبیہ، کچھ لوگ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے پیر تک ہوگا، ٹخنے تک ہوگا، عقبیہ، فمن الناس من ومنهم من یبلغ نصف الساق، آدھی پیٹھی تک یعنی گھٹنے تک، جس طرح پہلی روایت میں ہے، ومنهم من یبلغ الى رکبتیہ، ومنهم من یبلغ العجوز، یعنی کمر تک ان کے، یعنی پیچھے کا حصہ اس کو عجز کہتے ہیں، تو کمر تک ان کا پہنچ جائے گا۔ ومنهم من یبلغ الخاصرہ، کچھ لوگوں کو اوپر تک جہاں نرم ہڈی ہوتی پسلی کی وہاں تک ڈوبے ہوں گے۔ ومنهم من یبلغ الی منکبیہ، کچھ لوگ ہوں گے جن کے دونوں کندھوں تک یہ پسینہ گھیرے ہوگا۔ ومنهم من یبلغ عنقہ، کچھ لوگ ہوں گے جو گردن تک
वमिनहुम मन यबलुगु वसत फीह, कुछ लोग ऐसे होंगे कोई तो मुंह में जाएगा और अपने मुंह के अंदर वो पसीना रोकेंगे या पिएंगे। वह अशारा बियदिही, उन्होंने खुद प्यारे रसूल की तरह, जिस तरह प्यारे रसूल ने अपने मुंह की तरफ इशारा किया तो उन्होंने भी अपने मुंह की तरफ इशारा करके फरमाया। राई तो रसूल अल्लाह, कहते हैं फिर राई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यशीरु हकदा, मैंने प्यारे रसूल को देखा आप इशारा फरमाते थे मुंह की तरफ कि उनके मुंह और बाछों तक ये पसीना घेरे होगा उनको और वो अपना पसीना पिएंगे। वमिनहुम मन युगत्ती इरक़ो, कुछ लोग ऐसे होंगे कि उसी में डूब रहे होंगे, पूरा पसीना उनका एकदम सर से ऊपर हो जाएगा, ढक लेगा उनको। वह दरब बियदी इशारतन, प्यारे रसूल ने इशारा सर की तरफ करके कि यहाँ तक होगा। ये हदीस सही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि ये किस दिन होगा, उनकी हदीस में इतनी जाती है, कहते हैं फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, 50,000 साल तक उस मौक़िफ़ में उस जगह पर रहना होगा। फिर जब अल्लाह ताला हुक्म देगा तो जाएंगे फैसले के लिए, तब उनको इस पसीने से छुट्टी मिलेगी। 50,000 साल, अगर दुनिया की 50,000 दुनिया के साल देखें तब भी बहुत ज्यादा है 50,000 साल। और अगर जैसा कि दूसरी आयतों में वही यौमन इंद रब्बिका कअल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून, एक दिन 1,000 साल तुम्हारे 1,000 साल के बराबर है। तो यकीनन इन क़यामत के तमाम हौलनाकियों को हमेशा हम सोचते रहें और हम अल्लाह की इबादत में कमी ना करें, ताकि हमें इन हौलनाकियों से अल्लाह ताला निजात दे। आसान नहीं है यकीनन, यानी 1 मिनट का आदमी डूबने लगे अपने पसीने में पानी में, लेकिन वहां मरना नहीं है। आदमी डूब करके मर जाता है पानी में दुनिया में, लेकिन वहां की जिंदगी में मरना नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सबको माफ करे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कल्ला इन्नल फुज्जार लफी सिज्जीन वमा अदराक मा सिज्जीन किताबुम मरकूम। जो मुशरिक हैं, खास तौर पे फुज्जार के माने तमाम अइम्मा ने कहा है कि यहाँ उनसे मुराद ये मुशरिक हैं, क्योंकि वो जहन्नम में डायरेक्ट जाएंगे। कल्ला इन्न किताब अल फुज्जार लफी सिज्जीन, अल्लाह ने मुशरिकों के नाम आलमाल में सिज्जीन लिख दिया है। सिज्जीन क्या है? ये वो किताब है जिसको अल्लाह ताला ने, जिसमें उनको लिख करके उसी का पाबंद किया। सिज्जीन, सिज्जीन जैसे किसी को पाबंद करना होता है तो उसको खास जेल में बंद कर देते हैं, उसी जितना जगह है उसी में अपना पैर फैलाए। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने एक तंग जगह में सिज्जीन, जैसे सिजन ही से है, जिस तरह सिजन एक तंग जगह होती है, इसी तरह अल्लाह ताला उनको जो है सिजन में हमेशा के लिए उनका नाम अमाल लिख दिया है कि वो सिजन में होंगे, यानी जहन्नम में भी जाएंगे तो वहां तंगी, हर किस्म की तंगी में वो रहेंगे। और वो उसकी तफसीर जो है दूसरी हदीस में कि 7 आसमान के नीचे उनका, उनकी रूह और उनका नाम अमाल रहेगा। 7 जमीन के नीचे उनको अल्लाह ताला जेल में रखेगा। और इसके बारे में हदीस बरा इब्न आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में, जिसका जिक्र हमने पहले किया है, वो गुजर चुका है। तो अल्लाह ताला कहेगा कि जब रूह चढ़ती है आदमी की तो नेक है तो उसके लिए फरिश्तों से दरवाजा खुलवाते हैं, तो कहते हैं कौन है? रूह तय्यबा, कौन है इसी पाक रूह जिससे खुशबू फूट रही है मिस्क की? तो बताया जाता है, दरवाजा खोला जाता है, फिर उनको 7 आसमान के नीचे उनकी रूह को रखा जाता है। और कुफार के लिए 7 जमीन के नीचे उनकी रूह की जगह अल्लाह ताला ने, जब खुलाया जाता है दरवाजा तो नहीं खोला जाता है, उसी को अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल क़ियाद। उनके लिए आसमान का दरवाजा नहीं खोलाया जाएगा, लेकिन खोला नहीं जाएगा, और वहीं से अल्लाह ताला कहेगा कि इसके अंजाम को लिख दो कि ये सिजन में रहेगा
जहन्नम के सातों आसमान के नीचे जो उनके लिए है। और वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ा चट्टान, बहुत बड़ी चट्टान होती है हर एक के लिए, उसी के नीचे उसको दबा देते हैं, यहाँ तक कि फिर क़यामत होगी, फिर फैसला होगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रख करके अपने लिए नेक अमाल करने की तौफीक दे, ताकि हमें अल्लाह ताला इल्लियीन में, जिसमें उलमा का नेक लोगों का कल्ला इन्न किताब अबरार लफी इल्लियीन, अल्लाह ने कहा है ऊपर अल्लाह ताला रखेगा उनके उनके नाम अमाल को। अल्लाह ताला हम सबके नाम अमाल को ऊपर अपने अर्श के साए के नीचे हम लोगों के अरवाह को जगह दे। और कुफार के लिए सिज्जीन रखा है, हमेशा पनाह मांगे कि अल्लाह ताला हमें अपने अर्श का साया दे, और अर्श के नीचे हमारी रूह को ऊपर और नीचे। आप कहेंगे वो तो दफन कर दिया जाता है, उसको तो मिट्टी में मिल करके, और हदीस में आप लोग बयान करते हैं कि उसको उसका इम्तिहान होता है, तो कहते हैं ना, है तो यकीनी है, उस पर शुबह कोई करे तो कुफ्र लाजिम। बहुत ही कई तरह की रिवायतें उसकी साबित हैं मुतवातिर के दर्जे तक, और ये शुबह करना गलत हो जाएगा कि नहीं, पता नहीं, सही नहीं। तो गोया आदमी जब दफन होता है तो उसकी रूह का ताल्लुक, तो आद रूह, उसकी रूह का ताल्लुक जो है सिज्जीन में, अगर उसकी रूह है तो कब्र में जिस्म के साथ ताल्लुक अल्लाह ताला लगा देता है, और अगर इल्लीन में है तो कब्र के साथ, जिस्म के साथ, कब्र में नेक आदमी के साथ उसका उसकी रूह का ताल्लुक, रूह असल वहीं रहेगी, लेकिन उसका एक खास ताल्लुक होता है जिसकी बिना पर रूह और जिस्म दोनों तकलीफ उठाएंगे, क्योंकि बुरे अमाल का दखल या बुरे अमाल को जो अदा किया है उसने, वो रूह और जिस्म के साथ किया। अगर सिर्फ रूह को तकलीफ हो तो बेइंसाफी अल्लाह की तरफ से। इस वजह से अल्लाह ताला रूह को, जिस्म और जिस्म को, दोनों को अजाब, रूह सिज्जीन में है, इल्लीन में है, उसका ताल्लुक, कनेक्शन जिसको कहते हैं, अब इस वक्त उसका समझना मुश्किल नहीं है। आप जानते हैं कि रॉकेटें छोड़ते हैं ये लोग, और उसको रिमोट से आगे पीछे करते हैं, उसका एक ताल्लुक जमीन से है, जरा सा अगर उसको कहीं गिराना चाहे तब भी इशारा कर दें वो गिरेगी, और अगर चलना चाहे, और इसी तरह जहाज वगैरह का भी मसला है, आप जानते हैं। तो ये चीज अब समझना आसान हो गया है, अगरचे पुराने लोग उसको बहुत ही बही समझते थे। जब इंसान जो एक नुतफे से मामूली पैदा किया गया है, और उसको अल्लाह ने अक्ल दी, अपनी मामूली अक्ल, मामूली, अल्लाह ताला ने इल्म और अक्ल का थोड़ा सा हिस्सा जो दिया है, उसकी बिना पर ऐसा बड़ा काम कर लेता है। तो अल्लाह के ऊपर कौन चीज मुश्किल है? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन यक़ूल लहू कुन फयकून वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफ़ी सिज्जीन वमा अदराका मा सिज्जीन किताबुम मरक़ूम। वो एक लिखी हुई किताब है, उसके अंदर उनका नाम अमाल लिख दिया जाता है, और फिर उनको सिज्जीन में फेंक दिया जाता है, उनके रूह को। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, जान ले कि ये जो लोग सिज्जीन में जाएंगे उनके लिए खराबी ही खराबी है, जहन्नम की वादी है। दुनिया आखिरत में जब हिसाब किताब होगा तो जहन्नम की वादियों में उनकी जिंदगी गुजरेगी। अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन, वही लोग जो क़यामत और बदला और जज़ा और सजा के दिन का इनकार कर रहे थे, झुठला रहे थे, और अंबिया को झुठला रहे थे कि तुम लोग क्यों ही बातें करते हो, ये तुम एक जादू लोगों में फैलाना चाहते हो, अपना इस तरह की बात करके लोगों को अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, झुठलाते थे, मजाक करते थे। वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम, क़यामत के दिन का इनकार वही करेगा जो अल्लाह के हुदूद से तजावुज़ करता है और बड़े बड़े गुनाह का मुर्तकिब है। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातिरुल अव्वलीन, जब हमारी आयतें अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की तौहीद को मनवाने के लिए हमारी आयतें जब पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं ये लोगों के किस्से हैं, पुराने जमाने के किस्से ये बयान कर रहे हैं। क़ाला असातिरुल अव्वलीन, यानी अल्लाह की तरफ मंसूब करके झूठ बोल रहे हैं। ये गोया अंबिया को इसी तरह कहते थे, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ाला असातिरुल अव्वलीन। फिर कहते थे दूसरी आयत में भी है,
وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، ان سے پوچھا جائے جو ابھی تمہارے رسول جو پڑھ رہے تھے تمہارے سامنے اللہ نے کیا نازل فرمایا، کہا یہ لوگوں کے قصے ہیں پرانے لوگوں کے، ہم لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح قالوا اساطیر الاولین فیتملی علیہ بکرۃ واصیلا، یہ رسول خود جھوٹے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کوئی لکھا دیتا ہے، فیتملی علیہ بکرۃ واصیلا، صبح شام کوئی لکھا دیتا ہے اور آ کر کے جھوٹ بول کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اب اپنے اعمال کی بنا پر ان کے دلوں پہ زنگ لگ گئے ہیں، خیر اس میں داخل نہیں ہوگا۔ تو گویا سب سے بڑا آخرت کے دن کا جھٹلانا یہ انسان کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہے، اور آخرت کے دن کو ہمیشہ یاد رکھے آدمی ایک ایک قدم پر کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈرے گا، یاد کرے گا کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہم کیا جواب دیں گے، اور وہ بھی اکیلا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے اکیلے دنیا میں آئے تھے اسی طرح تمہیں ہم یہاں بھی اکٹھا کریں گے، آؤ گے ہمارے سامنے، وہاں تنہائی میں اللہ تعالیٰ ہر ایک سے سوال کرے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ تعالیٰ یقیناً انہی کو توفیق دیتا ہے جو اللہ سے توفیق بھی مانگتے ہیں۔ پیارے رسول خود دعا فرماتے تھے یا مقلب القلوب، ہمیں چاہیے ہر وقت، دل میں وسوسے بھی آ سکتے ہیں الٹے سیدھے اور کچھ، تو ہمیشہ جب بھی شیطان، پیارے رسول نے مثال دی ہے اس کی، اور اس قسم کا وسوسہ ایک نوجوان ہے کہتے ہیں ہمیں بہت آتا ہے، ہم نے کہا تو ایسا کرو کہ پیارے رسول نے جو حکم دیا ہے اس طرح کرو تو انشاءاللہ یہ وسوسہ جاتا رہے گا۔ اور وہ ہم نے کہا کہ 10 دن کے بعد مجھے بتانا، لیکن وہ سفر کر کے کہتے ہیں کل ہی ہمیں جانا، ہم نے کہا اچھا وہاں سے بتانا۔ تو یقیناً پیارے رسول نے فرمایا شیطان آتا ہے، کہتا ہے یہ زمین کس نے پیدا کیا، تو تم جواب دو گے کہ اللہ پیدا کر۔ آسمان کس نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا، درخت حجر شجر اور سمندر کس نے، اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، شیطان پوچھ بیٹھے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا۔ تو جب ایسا یہاں تک پہنچے آدمی تو بائیں طرف تھوک کر کے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اور پھر قل هو اللہ احد یا اللہ کا خاص ذکر کر لے تو شیطان کا یہ اثر اس سے جاتا رہے گا۔ تو ہر ایک کو یہ چیز آتی ہے، اسی سے پیارے رسول دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، اللہ نے پیارے رسول کے دل کو تو ثابت قدم رکھا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اطمینان دیا ہے وہ بھی دعا کرے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک اللہ پر یقین لاتے ہیں، اور وہ اللہ جسے کسی کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج ہیں، یہ ہے صمد کا معنی۔ اللہ الصمد لم یلد، کسی کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا ہے اور نہ وہ کسی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس کی ذات کی طرح کسی کی ذات ہے اور نہ اس کے صفات کی طرح کسی کی صفات ہے۔ تو یہ انشاءاللہ دہراتا رہے، شیطان انشاءاللہ ذلیل ہو کر کے اور نکل جائے گا۔ اب برابر ہم دعا کرتے رہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اسی وجہ سے جو لوگ آخرت پر اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ابن جوزی کہتے ہیں، علامہ ابن قیم کہتے ہیں، ایک کتاب ہے ان کی بڑی اچھی، بار ہم بار بار کہتے ہیں کہ مدارج السالکین ہے، اور اسی طرح اور ان کی جو کتابیں ہیں ان کو آدمی مطالعے میں لے تو وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لاتا ہے اس کا دل اندر سے بھی روشن ہوتا ہے، اور ایسا روشن ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی چیز خریدنے گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو، اگر اس میں دھوکہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دل میں تو ایسے اسباب مہیا کر دیتا ہے وہ جان لے کہ اس میں دھوکہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قدرت سے جھٹلا رہا ہے کہ نہیں اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، تو اس کا دل ہمیشہ تاریک رہتا ہے، اگرچہ وہ بجلیوں میں جی رہا ہو اس کا دل تاریک رہتا ہے، گھبراہٹ میں رہتا ہے اور وہ ہر وقت اپنے میں پریشان رہتا ہے۔ تو اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون،
ان کے اعمال کی بنا پر ان کے دل پر رین چڑھ گیا۔ رین کے معنی جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اغاثۃ الاحفان میں ان کی یہ روایت صحیح ہے، کہتے ہیں کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے ایک تو پھر اس کے دل پر ایک نقطہ آ جاتا ہے، اور مسلم شریف وغیرہ میں بھی یہ روایت ہے ایک نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر کے رو دھو کر کے اس کو پاک کر لیا تو نقطہ وہ داغ ختم ہو جاتا ہے۔ توبہ نہیں کیا، پھر دوسرا گناہ کیا، دوسرا نقطہ پڑا، یہاں تک کہ یکون القلب اسود مجخیا، پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل پہ زنگ چھا گیا، اب خیر اس میں داخل نہیں ہوگا۔ فلا يدخل الجنہ، اس میں یہ بھی ہے کہ خیر کی طرف اس کا میلان بالکل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ جب بھی، اسی سے بار بار میں نے درس میں تاکید کی ہے کہ ہم صبح شام اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ رمضان کے دن ہے، ہم نے کتنا قرآن پڑھا، فجر سے اٹھنے کے بعد ہم نے کون سی نیکی کی، کسی غریب کے ساتھ اور کچھ، روزانہ کا روزانہ اگر انسان حساب لیتا رہے گا تو دل پہ زنگ نہیں پڑنے پائے گا۔ گناہ اگر کوئی معلوم ہوا تھوڑا سا، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھا تب بھی وہ ایک گناہ اس نے لیا تو اس سے فوراً توبہ کر کے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جائے گا تو اس کا دل بالکل نور کی طرح چمکتا رہے گا، اور وہ قلب سلیم اسی کو کہتے ہیں کہ تمام بیماریاں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں لیں گے جو اللہ کے یہاں سلامتی والے دل سے، تمام بیماریوں سے اس کو سلامتی اللہ نے دی، وہی ہے جو اپنے دل کو ہر گناہ سے پاک کر لیتا ہے انشاءاللہ۔ یا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، قرطبی کہتے ہیں کہ وہی حدیث کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اشارہ کیا ہے تفسیر قرطبی میں کہ وہی آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے تو اس کو اس کے دل کو گناہ گھیر لیتا ہے، ثم یذنب الذنب، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے وہ بھی مزید اس کے اوپر تہ بتہ گھیر لیتا ہے، حتی تتغشى الذنوب قلبه، تمام گناہ اس کے دل کو ڈھانک لیتے ہیں۔ قال مجاہد ہی مثل الآیہ التی فی سورۃ البقرہ، مجاہد کہتے ہیں یہ اس آیت کا معنی اسی طرح کا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جس نے برا کام کیا اور گناہوں نے اس کو گھیر رکھا ہے وہ جہنم کا مستحق ہے۔ اسی طرح اور دوسرے لوگوں میں یہی تفسیر کی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، حضرت ابو ہریرہ وہی روایت جو ذکر کیا گیا ہے اس کا ذکر بار بار حضرت ابو ہریرہ بھی کیا ہے، حضرت عقبہ بن عامر نے، کئی صحابہ سے یہ روایت آئی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی کتاب جس کا نام ہے الداء والدواء یا الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، الجواب الکافی، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ گناہ جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو آدمی کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، فکان من الغافلین، تو غافلین میں سے ہو جاتا ہے، جیسا کہ بعض السلف نے کہا ہے اللہ کے قول کے بارے میں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تو کہا ہے وہی گناہ پر گناہ ہے، اس کی وجہ سے اس کا دل جو ہے بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تو اور حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اسی الداء والدواء میں ان کا یہ قول صحیح سند سے ثابت ہے، کہتے ہیں ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہا پانی میں پڑا ہو تو گناہوں میں پڑ کر کے دل پہ زنگ آ جاتا ہے، جیسے لوہے پر زنگ آ جائے۔ وہ جیلا وہ ذکر اللہ، اللہ کی یاد کرو گے تو اللہ کی یاد میں آئے، گناہوں کو یاد کرو، توبہ استغفار کرو تو اس سے دل جو ہے، دل کا زنگ صاف ہو جائے گا۔